یہ کہ صرف محبت نہیں، بھوک بھی انسان کو لگتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیوی سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے دن بھر گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن خرچ وغیرہ کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہیں، اس کی بنیادی ضرورتوں کی پورا کرنے کے لیے بھی بھاگ دوڑ نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ نے نکاح کیا ہے تو آپ کے ذمے بیوی بچوں کا خرچ لازم ہے۔ آپ کو بھوک لگی اگر مان لیجئے اور بیوی آپ کے پاس آ کے بیٹھے اور بہت پیاری باتیں کرنے لگے، آپ کو کھانا لاؤ، ہاں ذرا سنو تو صحیح، پھر بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ شادی ہوتی کتنا اچھا ہوا تھا نا، اپنی شادی میں ایسا ہوا تھا، ارے ہاں ٹھیک ہے لیکن بھوک تو لگی ہے، بولے نہیں بات سنو پہلے، ارے اللہ کی بندی مجھ کو بھوک لگی، بنایا نہیں، آج بات کرنے کا دن ہے، کھانے کا نہیں۔ کتنا غصہ آئے گا اگر بیوی ایسا کرے تو کیسا لگے گا؟ تو بہت سارے لوگ اپنی بیوی کی بنیادی ضرورتیں، یہ نہیں کہ محل تعمیر کر دیں آپ، لیکن جو بنیادی ضرورت اس کی ہے، کھانا پینا نفقات ہے، اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ تجارت نہیں چل رہی ہے، کوشش کر رہا ہوں لیکن کچھ آؤٹ پٹ نہیں ہے، یا اچانک جاب چلا گیا، ایسا نہیں، لاپرواہی سے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ تجارت یا جاب نہیں کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے گر جاتے ہیں کہ خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن بیوی کے گھر والوں سے مانگتے ہیں، اور وہ بھی بڑے پیار اور دھمکی سے، پیار والی دھمکی ہوتی ہے، ذرا باپ سے بتانا ایسا ایسا ہے، مجھ کو بزنس ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے اور اتنا منگاؤ۔ اب وہ بیچاری سوچتی ہے کہ اگر میں نے نہیں لایا تو مجھ کو جانا پڑے گا، ماں باپ سے بتاتی ہے ایسا ایسا ہے، اب کیا کروں، قسمت میں آ گیا اب ایسا۔ اب ماں باپ بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر بھائی ہے، ایک بہن اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، اب یہ مصیبت آ گئی، اب اس کے لیے بھاگ دوڑ کر کے کہیں سے قرض لے کے اس کو دینا پڑتا ہے۔ اتنا بے غیرت آدمی نہ بنے، اتنا بے غیرت نہیں بنے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے لیے پیسہ منگوائے، اس پر ذمہ یہ گناہگار ہوگا، عزت بھی جائے گی اور گناہگار بھی ہوگا۔ تو نفقات کی فراہمی ضروری ہے، جو بھی ضروریات ہے اس کی، کھانا پینا، لباس، اس کا گھر، اور اسی طرح سے اس کے لیے دوائی وغیرہ جو بھی ہیں، یہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ فضول خرچی نہیں، خواہ ایک زیور ہے دوسرا بھی چاہیے۔ بعض اوقات عورتیں فضول خرچی بھی کرتی ہیں، وہ نہیں، واقعی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ہاں کبھی اس کی چاہت کچھ ہے، آج یہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے، آج یہ پہننے کو، مجھ کو یہ لباس چاہیے، وہ بہت اچھا ہے، میں نے دیکھا، اچھی بات ہے، کبھی کبھار یہ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن فضول خرچی بھی نہیں، اور شریعت کے باہر کی چیزیں نہیں، اسلام کے خلاف چیزیں نہیں۔ گڈو بہت دن سے ضد کر رہا ہے، یہ پڑوس میں سب برتھ ڈے منا چکے ہیں، اس کا ہی باقی ہے، تو گڈو کا برتھ ڈے منائیں گے اور سارے گاؤں کو دعوت دیں گے اور اپنے دور دور سے رشتہ داروں کو بلائیں گے، اچھا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا۔ تو اب اس طرح، یا بیوی کا شادی کی اینیورسری ہے اپنی، گولڈن ہے، سلور ہے، ہاں پلیٹینیم، کیا ہوتا ہے پلیٹینیم، اور فلاں ہوٹل بک کریں گے، فلاں ہوٹل میں ہم کریں گے سب کو، اور کیک بڑا لائیں گے، ایک کے اوپر ایک لیئر والا کیک لائیں گے۔ بےہودہ چیزیں، دوسری قوموں کی رسمیں، ایسی چاہتے پوری نہیں کرنا۔ اب واقعی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے گناہ کی اتنی ہی چیز کافی ہے، یہی چیز اس کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جس کی خرچ کی ذمہ داری اس پر ہے، اس سے وہ اس کی چیزوں کو، ضروریات کو روک کے رکھے، بے وجہ پریشان کرے، بے وجہ مجاہدے کروائے، بے وجہ تکلیف دے، ان کی ضروریات کو پورا نہ کرے، چاہے بیوی ہوں یا بچے ہوں، اگر ان کی ضرورت کی چیزوں کو روک کے رکھتا ہے یہ گناہگار ہوگا، اور اس سے تعلقات بھی خراب ہوں گے۔ تو اس کے لیے دوسری چیز، یہ مسلم کی روایت ہے، دوسری ذمہ داری ہے تعلقات کے صحیح رکھنے کے لیے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ بہت بڑا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی جتنی طاقت ہے آپ اتنا کرتے ہیں، بس کافی ہے آپ کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ پڑوسیوں کو دیکھیں، جب آدمی پڑوسیوں کو دیکھنے لگے گا تو پڑوسیوں کے پڑوسی بھی ہوں گے، کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اپنی ضرورتوں کو دیکھے،
اور ان کو دیکھ کے آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، جاب کرے، بزنس کرے اور لائے، کھائے، کمائے، خرچ کرے، صدقات دے، دینداری پہ چلے، خوش رہے اس کے اندر، جتنا اللہ نے دیا اس میں خوش رہے۔ عورتیں بھی جتنا دیا اللہ نے اس میں خوش رہیں، شوہر کو پریشان نہ کرے۔ بعض اوقات عورتیں شوہر کو پریشان کرتی ہیں اور اس کو پھر حلال کی لکیر پار کر کے حرام میں بھی جانا پڑتا ہے۔ ذمہ دار صرف شوہر نہیں ہوتا ہے، وہ تو گناہ گار ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ میں شریک کون ہوتی ہے؟ عورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پریشر کی وجہ سے وہ حرام میں گیا۔ تو اپنے شوہر کو، عورت ایسی ہونا چاہیے کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن حرام ہم کو نہیں چاہیے، یاد رکھو، اور حرام لے کے آئے تو گھر میں بھی آنے نہیں دوں گی۔ ایسی عورت ہونا چاہیے کہ آدمی بولے ہاں ہاں پاپا نہیں لا رہا میں حرام، جا کے حلال ہی لائے گا۔ اور اگر حلال کے لیے دن بھر محنت مزدوری کر کے اگر پسینہ ٹپکاتے ہوئے گھر پہ آیا اور کہے بس اتنا ہی ملا، زیادہ نہیں ہے، عورت لے کے کہے بہت ہے، یہ بھی حلال کا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، آؤ بیٹھو روٹی کھاؤ، ایسی عورت ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ عورت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے آدمی کے بنانے میں اور بگاڑنے میں، بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ عورت بعض اوقات سمجھتی نہیں اس کو، بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ عورت کا مرد کو ہمت دینا اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے ہیں، جبریل سے ملاقات کر کے پہلی مرتبہ ڈرے ڈرے آئے ہیں۔ اس وقت میں سب سے پہلے سپورٹ دینے والا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی پریشانی میں، اس کے دکھ درد میں ان کے کام آتے ہیں، بوجھ اٹھا کے لاد کے خود تکلیف ان کی دور کرتے ہیں، آپ اتنے سارے کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مورل سپورٹ دینے والا کون تھا؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امہات المؤمنین میں سے۔ تو عورت کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو سپورٹ کرے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ محنت مزدوری کر کے ضروریات پوری کر کے، کیونکہ قیامت کے دن اسے پوچھ ہونے والی ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھ ہونے والی ہے۔ محنت کیا کہ نہیں کیا، کوشش کیا کہ نہیں کیا، نہیں ملا وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ دے گا نہیں بھی دے گا، کبھی بھوکا بھی رکھے گا اللہ، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش تو کیا نا میں نے۔ وہ کوشش کا مجرم نہ بنے، وہ کوشش کا مجرم نہ بنے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اس کے نفقات